جیسا کہ ہمیں ہر شخص کو معلوم ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ مختلف قسم کے فتنے اس وقت امت مسلمہ کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی ہے، وہ پیشین گوئی مکمل طور پر ثابت ہو رہی۔ تو یہ کوئی عجیب نہیں کہ یہ فتنے اور فساد ظاہر ہیں، لیکن زیادہ عجب اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ان فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے جو وسائل ہمارے نبی نے ہمیں بتلائے ہیں، ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے بیان کیا، جسے امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ اپنی کتاب العقوبات میں نقل کرتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مصیبت اور پریشانیوں کے وقت میں انسان گناہ کا کام کرے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس فتنے کے دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فتنوں سے محفوظ رہیں، تو اس کے لیے سب سے بہتر جو ذریعہ ہے وہ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے چمٹ جانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن پکڑ لیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چمٹ گیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اسے صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کر دی گئی۔ اس سلسلے میں جو مجھے آج آپ کے سامنے رکھنی ہے جو بات، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور اسی حدیث کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر غور کریں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑے واضح طور پر ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، العبادۃ فی الحرج۔ حرج کہتے ہیں فتنہ اور فساد، جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گت گئے ہوں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ایک دوسروں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے مقام اور عزت کا لحاظ نہیں ہے۔ یعنی جہاں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ایسے وقت میں چونکہ عبادت کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں رہتی۔ کیوں؟ لوگوں کو اطمینان نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو سکون حاصل نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے اوپر بدامنی چھائی رہا کرتی ہے، لہذا عبادت کی طرف توجہ کم رہتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں آج لوگوں کی توجہ آج عبادت طرف نہیں۔ خبریں سننے کے لیے ہر انسان تیار رہے گا، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ آج اس کے پاس یہ وقت نکل جاتا ہے کہ وہ اخبار پڑھ لے، لیکن اسے قرآن پڑھنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ آج اس کے پاس یہ وقت مل جاتا ہے کہ چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنی اپنی رائے حالات کے مطابق حالات سے متعلق پیش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے مسجد میں آ کر کے 2 رکعت پڑھنے کا وقت نہیں رہا کرتا۔ کیوں؟ یہ وہی بدامنی ہے، یہ وہی سکون نہیں ہے جو لوگوں کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں اگر کوئی شخص عبادت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات پر جمع رہتا ہے، تو اس کا کتنا بڑا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے، العبادۃ فی الحرج۔ فتنے اور فساد کے زمانے میں عبادت کرنا اور عبادت سے لگے رہنا کہ ہجرت الیہ، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، اولاً تو ہجرت یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متعلق ارشاد فرمایا کہ والہجرت تہدم ما کان قبلھا، ہجرت سے پہلے انسان جو گناہ بھی کرتا ہے، صغیرہ کرتا ہے، کبیرہ کرتا ہے، حتیٰ کہ حقوق عبادی کیوں نہیں کرتا ہے، ہجرت کر جائے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو چہ جائے کہ یہ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ جس وقت مدینہ منورہ میں لوگوں کی ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چند لوگوں کو لے کر کے ایک حکومت قائم کر رہے تھے، ایسے وقت میں ہجرت کر کے آنا لوگوں کے اوپر گویا کہ ایک حتمی اور واجبی چیز تھی۔ تو اس وقت ہجرت کا کتنا بڑا مقام تھا، نبی اسلام طرف ہجرت کر کے جانا گویا اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو اگر کوئی شخص فتنہ اور فساد کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رہتا ہے، نمازوں میں کوتاہی نہیں کرتا، نوافل اور سنن کا اہتمام کرتا ہے، تو گویا کہ اس کو اتنا بڑا ثواب اور اتنا بڑا اجر مل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرف ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو توفیق دے کہ ہم اس فتنے اور فساد کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے رہیں، اللہ تعالیٰ کے دین سے چمٹے رہیں اور عبادات کو حتی الامکان ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔